اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا زلزلت الارض زلزالها۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ہلنا پھر پیچھے ہٹنا پھر ہلنا، یہ زلزلہ ہے۔ تو جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ جتنی مرتبہ اذا آیا ہے مستقبل کے لیے آیا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب کہ ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ اس کا ہلایا جانے کا حق ہے۔ اس میں یہ زلزال کا لفظ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، کہ کوئی کام جو کیا گیا اس کو استعارہ نہ سمجھو، وہ جیسے کیا گیا جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اس میں مزید جو تاکید کا رنگ پیدا کیا وہ ہا، زلزالہ ہا، یعنی یہ کہ ایک ہے کسی چھوٹی چیز کا ہلا دینا، ایک ہے زمین جیسی بڑی شے کو، پورے کی پوری سموچی زمین کو ہلانا۔ زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین جھنجھوڑی جائے گی، ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ کم سے کم 2 مرتبہ تو ثابت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ نفخہ اول جو ہے وہ نفخہ ہے زلزلہ، یہ نفخہ صاح کہلاتا ہے، قیامت۔ کیونکہ ہمارا جو یقین ہے ایمان بالآخرہ، پہلے اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر ایک موت طاری ہو جائے گی، ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ پھر جب ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی تو ایک لفظ جو آیا ہے صاق، جب سور میں پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ ہے، اور بعض لوگ اس دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کتنا وقت گزرے گا ہم نہیں جانتے۔ پھر جب اٹھایا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بعد سے بعد الموت کا جب مرحلہ آئے گا، یہ ہے قیامت۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ تو یوم القیامہ وہ ہے جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ اب اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زلزلہ جب آئے گا، زلزلۃ الساعہ، تو ابھی لوگوں میں جان ہوگی، شعور ہوگا، دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ جو ہے ان کے حمل گر جائیں گے، لوگوں پر ایک عجیب ہول کسی کیفیت طاری ہوگی، محسوس ہوگا جیسے کوئی نشہ ان کو اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اس زمین میں وہ تمام مخلوقات جو اس کی تھیں، جب موت طاری ہو جائے گی وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، چاہے وہ زلزلۃ الساعہ کے وقت ہلاک ہوئے ہوں، لیکن چونکہ مدت گزرے گی، باڈیز ڈکے ہو جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اب تو زمین ہی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی جاندار شے کا وجود نہیں۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا، دوسرا زلزلہ ہے، اسے زمین کو جھاڑا جائے گا، جیسے جھاڑتے ہیں آپ کسی دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لیے، قالین کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے۔ یہ زلزلہ وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب جو اس کے بوجھ تھے، یہ ثقل کی جمع اثقال ہے۔ ثقل کا لفظ عام طور پر آتا ہے اساس البیت کے لیے، گھر میں جو سامان ہوتا ہے۔ تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ، اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ بہترین تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو، اس میں سے گردہ نکالنے، تو وہ اخرجت الارض اثقالها۔ اب اس میں اگرچہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا نا،
وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو بعث بعد الموت کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت طاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے، سیم و زر کے لیے۔ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے، زمین ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے، اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان، اب یہ معلوم ہوتا ہے بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے، جبکہ اب شعور بھی ہو گیا انسان، جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اپنی قبروں سے۔ وہ تو اٹھتے ہی ہوش آئے گا لوگوں کو، پھر وہ چیتیں گے، او ہو یہ وہ دن آ گیا جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی، ہم مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ تو حقیقت بن گئی۔ وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان اسے کیا ہوا ہے زمین، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ تحدث اخبارها، خود اپنی خبریں، اپنے حالات، اس میں متعدد روایات مفسرین نے نقل کی ہے۔ لہذا ابو مسلم اصفہانی، جس کا میں تذکرہ پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں، ایک بہت بڑے معتزلی عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عالم ہے، معتزلی ریشنلسٹ، انہوں نے کہا نہیں زمین بولے گی نہیں، بلکہ یہ اصل میں زبان حال سے بیان کرے گی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر شے زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جیسے کہ کوئی تصویر جو ہے زبان حال سے مصور کے کمال فن کا وہ گویا کہ اظہار کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو جیسے کہ اس کا اسلوب ہے، بیان ہے، اس کو مانتے ہیں، تو معلوم ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ ہے، قیامت میں تو ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لوگ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے، جلدوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے؟ اور وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے اس اللہ نے جس نے کہ ہر شے کو گویائی عطا کی۔ بہرحال یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ اس کی دلیل آ گئی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اللہ نے جب کہا کہ ہر آسمان پر اس کی وحی کی ہوئی ہے، ہر آسمان کے ذمے کوئی کام ہے، ہر آسمان پہ اس نے وحی کی ہے، وہ چرندوں کو، پرندوں کو وحی کرتا ہے، البتہ وحی نبوت یہ شے ہے بلند ترین، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ نکلیں گے، یہ صدر جو ہے اس کے معنی اگرچہ بہت سے مفہوم اس کے آتے ہیں، لیکن کسی شے سے صادر ہونا، صدور ہونا، کسی شے سے نکلنا، نکلیں گے لوگ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات جمع شتن کی علیحدہ علیحدہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قیامت کی جو مسئولیت ہے، جو محاسبہ ہے، وہ انفرادی ہے، خالص انفرادی، وہ اجتماعی نہیں۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن انفرادی طور پر، اس لیے کہ ہر شخص کی ساخت جدا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو گیون ہے اس کے لیے وہ جدا ہے۔ میرے جینز کچھ اور تھے جو مجھے ملے ہیں، پھر میرے خاص حالات ہیں جن میں میں نے تربیت پائی ہے، ہر شخص کے تو وہ حالات نہیں، خاص قسم کے مواقع تھے جو مجھے اللہ نے دے دیے، سب کو تو وہ مواقع نہیں ملتے۔ تو ہر شخص کا معاملہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی ذی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اجتماعی فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں کا فیصلہ جو ہے انفرادی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ، لیروا اعمالہم، تاکہ دکھلا دیے جائیں، مجہول کا صیغہ ہے، تاکہ ان کو دکھلا دیا جائے، دکھلا دیے جائیں، وہ دکھلا دیے جائیں اپنے اعمال۔ یہاں دکھلانے کا ذکر ہے، یہاں جزا و سزا کا ذکر نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، ورنہ بہت سے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا، اگرچہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سی برائیاں اگر ہم نے کی ہیں تو بہت سی نیکیوں سے ان کا ازالہ ہو جائے۔ کوئی عمل بھی اس اعتبار سے غائب نہیں ہوگا، ہر انسان کے سامنے آ جائے۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جو کوئی بھی کرے گا ہم وزن ایک ذرے کے نیکی، وہ دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اللہ دکھا دے گا کہ وہ جیسے ہی اعمال نامہ ملے گا اس میں ہر شے بیک وقت بیک نگاہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب اس میں سے اللہ نے کن نیکیوں کو حبس کر دیا ہے، اس لیے کہ ان میں خلوص نہیں تھا، حبط اعمال، حبطت اعمالہ۔ کتنی نیکیاں تھی بظاہر جو یہاں شرک کے درجے میں، اس لیے کہ ریاکاری تھی، من صلی یرائی فقد اشرک، یہ مائنس پلس وہاں ہوگا، یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ کتنے گناہ ہیں جن کو اللہ نے رائٹ آف کیا ہے، رائٹ آف اس معنی میں نہیں کہ وجود نہیں رہا، لیکن یہ کہ وہ کینسل ہو گئے۔ وہ گناہ کے جو بندہ مومن کو دنیا میں تکالیف آتی ہے یہ کفارہ بن جاتی ہے اس کے بہت سے خطاؤں کا۔ نیکیاں کرتا ہے اس کے بہت سے جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بخود دھلتی چلی جاتی ہیں کہ اللہ فضل فرمائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اللہ تعالیٰ حساب یسیر لے لے، بس ذرا دکھا کے علیحدگی میں بھائی یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، لیکن ہم تم سے درگزر کر رہے ہیں، پتہ چل جائے ہے تمہارا یہ اصل، تاکہ اس کی شان غفاری کا بھی کچھ احساس تو ہو، لیکن ہم تمہارے اوپر تمہارے فلاں کام کی وجہ سے کرم کر رہے ہیں۔ جیسے متوکلون کے بارے میں آیا، بہت سے متوکلین ہیں اس امت کے، وہ بغیر حساب چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ سمری ٹرائل ہوگا، سرسری سی پیشی ہوگی، حساب یسیر بھی اسی کو کہتے ہیں۔ سورہ انشقاق میں آیا کہ کہیں جائے گا اور پھر واپس آئے گا، علیحدگی میں اللہ تعالیٰ بات کر کے حساب کتاب دکھا کے جاؤ معاف کیا، چھٹی دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی انجام سے دوچار فرمائے۔